السلام علیکم۔ جی تلاوت رک گئی۔ ہاں وہ داور صاحب کا فون آیا تھا، لنک نہیں ملی بلکہ میں بولا نہیں لنک ڈالے بول۔ اچھا نہیں لنک تو اچھا داور بھائی کو ایڈ نہیں کرے اپن واٹس ایپ گروپ میں؟ نہیں کرے، انہوں پرانا لنک کھول کے دیکھ رہے تھے، اب نیا ڈالے سو نہیں دیکھے شاید، اب آ جاتے انہوں آ گئے شاید۔ ٹھیک ہے چل بسم بسم اللہ۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ صدق اللہ العظیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا اور تم پر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو تمہاری کمر توڑے ڈال رہا تھا، اور تمہاری خاطر تمہارے ذکر کا آواز بلند کر دی۔ بس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراغی بھی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ فراغی بھی ہے، لہٰذا جب تم فارغ ہو تو عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ اور اپنے رب ہی کی طرف راغب ہو۔ صدق اللہ۔ جی جزاک اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی سب کچھ اللہ عز و جل کے لیے جو اپنی ذات میں یکتا و اکیلا ہے، اور درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے بعد کوئی اور نبی نہیں۔ عزیز رفقا، آج ہمارا یہ اسٹڈی سرکل ان لاک کا 67 ڈے ہے، اور ہم آج انشاءاللہ کتابچہ خطبات حرم مولانا مودودی کی 5، 6 اور 7 ذی الحجہ کو نماز عصر کے بعد حرم پاک میں زمزم کے مقام پر کی گئی تقریریں ہیں، تین میں سے پہلا خطبہ آج پڑھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس سے پہلے میں ہمارے نیر بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جو گزشتہ کتابچہ ہم نے پڑھا تھا خطبہ مدراس، اس کا جو ہے تاثرات اور اس کو انہوں نے اپنے الفاظ میں کچھ ڈالا ہے، تو پہلے وہ سن لیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کتابچے کو پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوشش ہے کہ جو ہے انہوں نے اس کتابچے کو پڑھتے ہوئے ان کے ذہن میں جو باتیں اٹھی ہیں، کیا وہ جو باتیں ان کو بے چین کر گئی ہیں، ان باتوں کو انہوں نے قلم بند کیا ہے۔ یہ بہرحال ہم سب کے لیے ایک پریرنا اور انتھوزیازم بھی ہے، انکریجمنٹ بھی ہے کہ جب کبھی ہم کوئی چیز پڑھتے ہیں تو ذہن میں بہت سی باتیں آتی ہیں، اور ان باتوں کے متعلق اسی وقت پہ کچھ گفتگو ہو اور اسی وقت پہ کچھ قلم بند کیا جائے تو وہ باتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یادگار رہ جاتی ہیں۔ تو لہٰذا جو ہے ہم اس کے مطابق پھر عمل کرنا بھی ہمارے لیے نسبتاً آسان ہوتا، ورنہ گفتن نشستن برخاستن، ہم نے سنا، ہم نے پڑھا، ایک کان سے سنے دوسرے سے نکال دیا، اور پھر اس کے بعد میں محفل سے اٹھ کے گئے تو پھر سب بھول گئے، ایسا نہ ہو۔ اللہ کرے کہ ہمارے لیے یہ اس نشست کو اللہ کارگر، مفید اور سود مند بنا دے۔ جزاک اللہ۔ چلیے نیر بھائی بسم اللہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ کتاب کے لٹریچر کے بعد بھائی بہت ساری چیزیں میرے ذہن میں آئی ہیں، اور مولانا نے اسپیشلی اس وقت جو کام دیا تھا، ہوم ورک دیا تھا، وہ آج بھی ہمارے لیے کام کرنے کے لیے آج بھی ہمارے لیے وہ ہوم ورک ہے۔ بہرحال کچھ چیزیں مختصراً میں زیادہ طویل کے کچھ چیزیں ذہن میں تھی تو میں نے اسے نوٹ کیا۔ الحمدللہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے لٹریچر کے مطالعے سے علم اور معلومات کے خزانے میں اضافہ تو یقینی ہے، لیکن جو اصطلاحات درج ہیں اپنے اندر بہت وسیع مفہوم رکھتے ہیں۔ جیسے مکمل انسائکلوپیڈیا ہو، شاید انسان کے وجود کو خاص طور سے تحریک افراد کی بقا اس کے بغیر ممکن نہیں۔ ان کتابوں کے مطالعے کے بغیر ہم تحریک سے جڑے تو رہ سکتے ہیں، لیکن ایسا ہے جیسے ایک بودی لکڑی۔ مولانا کی فکر اور پیشکش اتنی لاجواب ہے کہ اس سے جسم کے اندرون جو تصادم اور ہلچل و ہنگامہ بپا ہے وہ بہت کچھ بیان کرتا ہے۔ کتاب خود میں مدراس میں نصب کیے گئے ایک ایک لفظ اور اصطلاح اپنے اندر ملک کی تاریخ اور ملک کی صحیح صورتحال کا نقشہ پنہا رکھتے ہیں۔ ملک کی اس وقت کی موجودہ صورتحال
اور مستقبل کا ایسا نقشہ بیان کرنا کسی غیر معمولی شخص کا ہی کارنامہ ہو سکتا ہے۔ جو الفاظ مولانا نے کتاب میں لیے تھے میں نے اس کو ہو بہو لیا ہے، مطلب یہ الفاظ ایک الفاظ ایک جامع کتاب کی مانند ہے، اور یہ الفاظ اگر ہمارے سامنے آ جائے تو مانو جو ہے کہ ہم نے کتاب کو سمجھنے کی بہت کوشش کی ہے۔ یہ الفاظ ہیں قومی مفاد، قومی کشمکش، قومی خواہشیں، قومی خود غرضیاں، عالمگیر انصاف، جنون قومیت، خود غرضانہ قوم پرستی کی شراب، نفرت و عداوت کا زہر، لیڈروں اور اخبار نویسوں کی قومیت کی زہریلی اور گھناؤنی سازشیں، اخلاقی تصورات، اخلاقی معیارات، قومیت کے تابع، مسلمانوں کا قومیت کے نشے میں سرشار ہو جانا، مسلمانوں کی اصولی دعوت بھی قومیت ہی کو فروغ دینے کی دوسری تدبیر، قومیت کو نظر انداز کر کے انسانیت سے خطاب، قوم کے جھنڈے تلے قوم کی لڑائی کا طفلانہ تصور، صدائے بے ہنگام، قوم پرستی کے نشے میں انسانیت سے گرے ہوئے حرکات کہ اسے جانوروں سے بھی منسوب کیا جائے تو توہین جانور ہوگا۔ یہ جامع اصطلاحات ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ ایک بہت بڑے علمی قلعے کے باب داخلے کی وہ چابیاں ہیں جس کے بغیر ہم اس علمی قلعے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ایک ایک لفظ مولانا کا ترجمان اور سچائی کی بے باک تصویر پیش کرتا ہے۔ ملک کی تاریخ کی وہ تمام صدائیں کتاب میں ایسے سمائی ہوئی ہیں جیسے سارا ملک اس میں سمٹ آیا ہو، مانو جیسے 70 سال پہلے کا وقت مولانا کی تحریر میں آ کر سما گیا ہو اور وہ وقت تھمسا گیا ہو۔ ملک کی تاریخ کی ایسی تصویر جس میں علم اور معلومات تو ہیں ہی، لیکن بصیرت کے وہ آبشار ہیں جو کسی بھی ذی شعور شخص کی روح کا سمندر ہو سکتے ہیں۔ یہ کتابیں اگر ہمارے ہاتھ نہ لگتی تو ہم بھی شطر بے مہار کی طرح ملک کی خاک چھانتے پھرتے، ملک کی صحیح تاریخ جاننے سمجھنے کے لیے اور قوم پرستی میں ڈوبے ہوئے ہوتے، کسی اور پارٹی کے مفادات کا جھنڈا تھامے ہوئے۔ بہرحال بہت سارے تھیں، لیکن میں نے اس کو مختصراً اپنے الفاظ میں جو ہے یہاں قلم بند کیا ہے۔ کچھ باتیں تھیں جو بہت شور مچا رہی تھیں تو میں نے اسے ذہن سے باہر نکال کر ایک سادے سے کاغذ پر تحریر کرنا مناسب سمجھا۔ شاید پھر دوبارہ میں کبھی اسے پڑھوں تو اپنی بے چینی کو اور اپنی ترجیحات کو سمجھ سکوں۔ احساسات جو اس اسٹڈی سرکل میں رہنے سے موجزن ہوئے ہیں آپ سب کی نظر کرتا ہوں۔ فکر و نظر کی تبدیلی کا خواہش مند طالب علم، اسٹڈی سرکل، محمد عبد الماجد نیّر۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ خیرن و جزا۔ یہ جو آپ نے پوائنٹس نوٹ کیے ہیں اور 2 پیجز کی شکل میں، یہ تو میں نے آلریڈی دیکھ لیے ہیں، اسے آپ ایک مرتبہ وہ اسٹڈی سرکل پہ ڈال دیجئے تاکہ لوگ بھی اسے اپنے یہاں اسے آرکائیوز میں ریکارڈ میں چاہیں تو رکھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اب چلیے فضل بھائی سے شروع کرتے ہیں۔ یہ شاہد بھائی، علیم صاحب اور آخر میں نیّر بھائی بھی ہوں گے، لیکن بہرحال شفیق پٹیل آپ بھی اگر کتاب کے ساتھ ہیں تو تیار رہیے، آپ کا نام کبھی بھی پکارا جا سکتا ہے۔ چلیے سب میوٹ کر لیجئے، ایک فضل صاحب کو چھوڑ کے۔ پہلا خطبہ پڑھیے۔ میں ٹائپ کر رہا ہوں، ایک 15 منٹ کے بعد میں پڑھ سکتا ہوں۔ ہاں نہیں، ابھی آپ پہنچ کے آپ کو آخر میں رکھیں گے۔ فضل بھائی شروع کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شریک لک۔ میں حاضر ہوں میرے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، یقیناً ساری تعریف تیرے ہی لیے ہے، ہمارے احسانات تیرے ہی ہے، بادشاہی سراسر تیرے ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں 1963 میں حج کے موقع پر مولانا سید ابو العلا مودودی نے تقریریں 5، 6 اور 7 ذی الحجہ کو نماز عصر کے بعد حرم پاک میں زمزم کے مقام پر سے کی تھی، حمد و ثنا کے بعد۔ برادران اسلام، یہ ہم سب کی انتہائی خوش بختی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے اس گھر کی زیارت اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے اس گھر کی زیارت کا شرف بخشا اور موقع نصیب فرمایا کہ ہم یہاں حج کے لیے آئے، اور ان آیات بیانات اشارہ ہے کہ قرآن مجید کی اس آیات کی طرف سے جس میں اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے متعلق فرمایا۔ میں یہ پی ڈی ایف میں پڑھ رہا ہوں، تھوڑا یہ ہے آیات بیانات، اس میں روشن نشانیاں ہیں۔ ال عمران آیت نمبر 97 کو دیکھیں،
جو اس سرزمین میں عموماً اگر کھلی آنکھوں سے دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کرے تو اس کو ہر طرف اللہ کی نشانیاں ہی نشانیاں نظر آئیں گی، جنہیں دیکھ کر اس کا دل ایمان سے بھر جائے گا۔ حضرات، آج سے 4000 برس پہلے یہ جگہ بالکل ایک سنسان وادی تھی۔ دنیا سے الگ تھلگ اس ریگستان میں ان پہاڑوں کے درمیان اس وادی میں اللہ کا ایک بندہ آتا ہے اور ایک 4 دیواری کھینچ کر اعلان کرتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور دنیا بھر کو پکار دیتا ہے کہ آؤ اس کا حج کرو۔ اب دیکھیے آخر کیا بات ہے کہ 4000 برس سے دنیا بھر کے انسان اس پکار پر لبیک لبیک کہتے ہوئے اس گھر کی طرف کھینچے چلے آ رہے ہیں، اور آج تک تاریخ میں ایک سال بھی ایسا نہیں گزرا ہے کہ اس کا حج اور اس کے گرد طواف نہ ہوا ہو۔ کوئی دوسرا انسان ذرا ہمت کر کے کوئی جگہ بنا کر تو دیکھے اور اس کو قبلہ عالم بنانے کے لیے اپنی سی پوری کوشش کر کے دیکھ لے۔ اسے خود معلوم ہو جائے گا کہ کتنے انسان اس کی طرف کھینچ کر آتے ہیں۔ یہ صریح علامت ہے اس بات کی کہ حضرت ابراہیم حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ انہوں نے فی الواقع اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی اور اس کے حکم سے یہ گھر بنایا تھا۔ ان کے بنائے ہوئے اس گھر کو واقع اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت عطا فرمایا، اور یہ بھی اللہ ہی کا حکم تھا جس کے تحت انہوں نے دنیا کو حج کی دعوت عام دی تھی۔ اس وجہ سے اس گھر کو اور اس دعوت عام کو یہ کشش نصیب ہوئی کہ صدہ برس سے دنیا بھر کے انسان اس کی طرف کھینچے چلے آ رہے ہیں۔ قرآن مجید اس امر کی شہادت دیتا ہے کہ وہ اللہ ہی تھا جسے نے اس گھر کی تعمیر کے لیے اس جگہ کو منتخب فرمایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کا حج کرنے کے لیے دنیا بھر کو پکار دیں۔ الحج آیت 26 to 27۔ اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر کی جگہ تجویز کی تھی، اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام و رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، اور لوگوں کو حج کے لیے پکار دے کہ وہ آئیں تیرے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار۔ حضرت یہ اس فرمان خداوندی کے برکت ہے کہ آج لاکھوں آدمی لبیک لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے فوج در فوج یہاں آ رہے ہیں، اور پروانوں کی طرح اس خانہ کعبہ کے گرد گھوم رہے ہیں۔ یہ ان آیات بیانات میں سے اولین اور نمایاں ترین نشانی ہے جو اس گھر میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب ذرا ایک اور نشانی ملاحظہ فرمائیں۔ اس گھر کی تعمیر جب ہوئی تھی اس وقت اللہ نے اعلان فرما دیا تھا۔ فضل بھائی رک جائیے، اس کے بعد شاہد بھائی پڑھیں گے کچھ، تھوڑا سا میں یہاں وہ سنا دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ خطبات حرم یعنی کعبۃ اللہ میں مقام ابراہیم کے پاس، وہاں آج بھی ایک مقام ایسا ہے جہاں پہ لوگ بیٹھ کر خطبہ دیتے ہیں اور خطاب کرتے ہیں، بلکہ انڈینز اینڈ پاکستانیز بنگلہ دیشیز کے لیے عصر کے بعد اس طرح کی محفل سجائی جاتی ہے، اور وہاں حکومت کی جانب سے لوگوں کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے۔ بولیں، وہاں خطبات حرم میں مولانا مودودی کو بھی 5، 6 اور 7 ذی الحجہ کو جو ہے حج سے پہلے کی تاریخیں ہیں،
1963 میں موقع ملا اور حضرت مولانا سید ابو العلا مودودی نے یہ 3 خطبے وہاں حرم کعبہ میں، جب لوگ انہیں دیکھتے ہیں سنتے ہیں تو ان کے پیٹھ کے پیچھے کعبہ ہوتا ہے، وہ سیٹنگ ایسی ہے کہ مقرر کی پیٹھ کعبے کی طرف ہوتی اور لوگوں کی طرف منہ ہوتا، اور لوگ جب مقرر کو دیکھتے ہیں تو مقرر کو دیکھتے ہوئے اس کی پیٹھ کے پیچھے کعبۃ اللہ نظر آتا، اس مقام پر دیا گیا۔ اب یہ جو مناسبت تھی کہ ہم یہ ذی الحجہ کا یہ آخری جمعہ تھا آج، جس میں ہم نے یہ کتاب طے کیا کہ خطبات حرم کو پڑھیں گے، اس حوالے سے کہ ہم بہت سے لوگ ایسے ہیں جو الحمدللہ اس میں ہماری گروپ میں شاید حج کر چکے ہوں اور کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، کسی وجہ سے لاک ڈاؤن اور کووڈ کی وجہ سے گزشتہ سال نہیں جا سکے، یہ سال بھی پابندی رہی، تو آئندہ سال انشاءاللہ بہت سے ہوں گے جو جانا چاہیں گے۔ تو غرض یہ کہ ایک بات بڑی عجیب سی ہے اس میں، وہ یہ جسے مولانا نے ہائی لائٹ کی ہے، وہ یہ کہ 4000 سال کی تاریخ ہے اس کعبۃ اللہ کی، 2500 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور 1400 سال اب کے گزرے ہوئے، تو تقریباً 4000 سال کی اس تاریخ میں مستقل ایک رکن اسلام ادا ہوتا رہا ہے جسے آپ حج کہتے ہیں، اور یہ اسی صاحب استطاعت آدمی پر فرض ہے جو پیسہ محنت کا مشقت کا اس کے پاس جوڑ کے جو جمع کرتا ہے اس پر وہ حج کو جا سکتا ہے، اور وہی آدمی جو زکوٰۃ دینے کے لائق ہو وہی آدمی جو ہے حج کر سکتا ہے، قرضے سے لے کر، لون پر لے کر، سود پر لے کر، فائنانس پر لے کر، اس طرح سے جانے کی حج کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس طرح اب یہاں مولانا حکمت حج کے حوالے سے اس میں باتیں رکھیں گے، اور یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جو بات رکھی کہ اللہ نے، اچھا تاریخ میں یہ بات ہمیں ملتی ہے روایات سے کہ سب سے پہلے کعبے کی تعمیر ہوئی تھی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے، آدم علیہ السلام کو زمین میں بھیجنے سے پہلے فرشتوں کے ذریعے، اور کہا جاتا ہے ایک اور روایت میں کہ وہ طوفان نوح میں ڈہ گیا تھا، بنیادیں اپنی جگہ رہی، دیواریں گر گئی، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ دوسری مرتبہ اسی مقام پر پھر اللہ کے کہنے پر حضرت جبریل امی کی جو ہے نشاندہی اور ڈیمارکیشن اور ان کی انسٹرکشنز کے مطابق اسی مقام پر کعبہ تعمیر ہوا جہاں پہلی بار ہوا تھا، اور اسی مقام پر 4000 سال سے یہ کعبہ کھڑا ہے۔ اور جب کعبہ تعمیر ہو رہا تھا تو باپ اور بیٹے حضرت ابراہیم و اسماعیل تعمیر کرتے جاتے، دعا کرتے جاتے کہ اللہ ہم سے اس عمل کو قبول کر لے، اور جس پتھر پہ کھڑے ہوتے وہ پتھر اوپر اور نیچے ہوتا، یا اس کویر حضرت ابراہیم کے پیروں کے نشان، وہ پتھر آج بھی موجود ہے، 4000 سال پرانا پتھر جس پتھر پہ دونوں پیروں کے نشان ہے، اور اس پتھر کا نام ہے مقام ابراہیم، جہاں لوگ طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اس پتھر کے پیچھے جا کر۔ تیسری چیز یہ کہ اللہ نے جب تعمیر کعبہ مکمل ہو گیا تو حضرت ابراہیم سے کہا کہ تم آواز لگاؤ کہ لوگ اس کعبے کے حج کے لیے آئیں دور دراز سے۔ اب میں غور کرتا ہوں کبھی سوچ کر کہ اللہ کے اس جلیل القدر نبی خلیل اللہ امام الناس ابو الانبیاء کو ان کی آواز اتنی بڑی تھوڑی رہی ہوگی کہ جو ہے وہ مائک سے بول رہے ہوں، مائک سسٹم تھا نہ الیکٹریسٹی تھی، پھر آواز کیسی لگائی؟ ان کا کام یہ تھا کہ وہ آواز اپنی کیپیسٹی میں جتنی لگا سکتے انہوں نے لگائی۔ یہ آواز کو پہنچانے کا ذریعہ اللہ نے حضرت ابراہیم سے ہوتا ہوا، حضرت یعقوب سے ہوتا ہوا، حضرت یوسف سے ہوتا ہوا، حضرت داؤد اور سلیمان اور موسیٰ اور عیسیٰ سے ہوتا ہوا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہوا، ان تابعین اور صحابہ سے ہوتا ہوا، تبع تابعین اور بزرگان دین اولیاء اللہ سے ہوتا ہوا، ان تمام صالح بندوں سے ہمارے کانوں تک پہنچا ہے، اور ان میں سے جن کو اللہ اپنے مہمان کی حیثیت سے چن لیتا ہے انہیں توفیق نصیب ہوتی ہے، استطاعت نصیب ہوتی ہے، اور وہ حج کے لیے جاتے ہیں، اور جاتے ہوئے وہ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے اللہ میں حاضر ہوں، حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ یہ کس کی آواز پر لوگ کہہ رہے ہیں ہم حاضر ہیں اللہ؟ آواز لگائی تھی ابراہیم نے، اور حاجی جواب دے رہا ہے اللہ کو، تو اللہ کے بہاف پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز لگائی تھی۔ تو یہ تھا وہ مختصر جو انشاءاللہ اس کے بعد شاہد بھائی آپ پڑھیے آگے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ذرا ایک اور نشانی ملاحظہ فرمائیے، اس گھر کی تعمیر جب ہوئی تھی اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا تھا کہ ہم اسے لوگوں کا مرکز مرجع ہی نہیں بلکہ امن کا گھر بھی بنا دیں گے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا، کچھ قرآن آیت ہے، ترجمہ پڑھ دی۔
جی کئی میل تک کا پورا رقبہ ایک ایسا حرم ہے جس کے اندر کسی نوعیت کی بد امنی نہیں ہو سکتی. آج روئے زمین پر اس حرم پاک کے سوا کوئی دوسرا گھر بھر کا خط بھی ایسا نہیں پایا جاتا جسے اس معنی میں حرم ہونے کا شرف حاصل ہو. آج ہی نہیں کبھی دنیا میں کوئی ایک سیکنڈ میں لائن پڑھ دیتا ہوں. آج روئے زمین پر اس حرم پاک کے سوا کوئی دوسرا گز بھر کا خطہ بھی ایسا نہیں پایا جاتا. جی اب آگے پڑھیے. آج روئے زمین پر اس حرم پاک کے سوا کوئی دوسرا گز بھر کا خطہ بھی ایسا نہیں پایا جاتا ہے جسے اس معنی میں حرم ہونے کا شرف حاصل ہو. اور آج ہی نہیں کبھی دنیا میں کوئی دوسرا ایسا حرم نہیں پایا گیا جس کا وہ احترام کیا گیا ہو جو اس حرم کا ہوا ہے. اس کی حرمت کا اندازہ آپ اس بات سے کیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تک 2500 برس کا زمانہ عرب کی سرزمین میں ایسا گزرا ہے جس میں یہ ملک نظم و آئین سے محروم تھا. یہاں کوئی حکومت نہ تھی، کوئی قانون نہ تھا، ہر طرف بد امنی پھیلی ہوئی تھی، قتل و خون اور غارت گری کا زور تھا، کسی کے لیے جان مال اور عزت و آبرو کی امان نہ تھی. لیکن اس پورے ملک میں صرف یہ حرم پاک ہی ایک ایسا خطہ تھا جہاں ان 25 صدیوں کے دوران میں کامل امن قائم رہا. عرب کے وہ لوگ جو شوخیہ، خون ریزی اور لوٹ مار کرتے تھے، جن کے قبائل میں 100 برس تک مسلسل لڑائیاں ٹھنی رہتی تھی اور پشت در پشت انتقام کا چکر چلتا رہتا تھا، ان کا بھی یہ حال تھا کہ اس حرم کے حدود میں پہنچتے ہی ان کے ہاتھ رک جاتے تھے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص اپنے باپ کے قاتل کو بھی یہاں پا لیتا تھا تو اس سے انتقام نہ لے سکتا تھا. یہ اس کے سوا اور کسی چیز کا نتیجہ مانا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس خطے پاک کو حرام اور امن کا گھر بنا دیا تھا. یہ اللہ جل شانہ کے فرمان ہی کی برکت تھی کہ من دخل کانا آمنن، جو اس میں داخل ہوا وہ امن میں آ گیا. اللہ کی قدرت کے سوا دنیا میں کوئی طاقت اس انتہائی بد نظمی اور توافل ملوکی کے زمانے میں 2500 برس تک یہاں امن قائم نہیں رکھ سکتی تھی. اسی نشانی کی طرف اللہ تعالیٰ کفار قریش کو توجہ دلاتا ہے کہ سورہ عنکبوت کی آیت ہے، یہ وہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ایک پورا من حرم بنا رکھا ہے، حالانکہ ان کے گرد و پیش لوگ اچکے جا رہے ہیں. اس سے بھی زیادہ بڑے پیمانے پر ایک اور نشانی ہے جو اس سرزمین میں پائی جاتی ہے. آپ ذرا وسیع نگاہ سے عرب کے تاریخ اور عرب کے ملک پر ایک نظر ڈالیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عربی قوم کا ایک قوم کی حیثیت سے باقی رہنا اور عربی زبان کا اس قوم کی زبان کی حیثیت سے زندہ رہ جانا بھی اس بیت اللہ کی برکت کا نتیجہ ہے. دنیا میں آج کوئی ملک، یہاں رکیے شاہد بھائی. جی یہ جو حرم، مسجد حرام، بیت اللہ، یہ جو الفاظ ہیں، یہ حرام جو ہے ہمارے اردو کے حرام سے، حلال اور حرام سے نہیں ہے. حرام جو ہے احترام سے ہے. مسجد حرام اس مسجد کو کہتے ہیں جو اللہ کی عبادت کے لیے بننے والا یہ پہلا گھر کعبۃ اللہ. تو یہ احترام والے گھر سے، احترام سے جو ہے مسجد حرام ہے، نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ یہ دور جہالت میں اللہ کے نبی کی آمد سے پہلے بھی حضرت ابراہیم کے زمانے سے پتہ نہیں حج کی رسم کب تک کیسی رہی، لیکن جو بگڑی ہوئی شکل اللہ کے نبی کے عین پیدا ہوتے وقت بھی باقی رہتی، وہ یہ تھی کہ لوگ اپنے جسموں پر بغیر لباس پہنے کے
کیونکہ انسانوں کے ہاتھوں کا بنایا ہوتا ہے لباس، تو مادر ذات ننگے کعبے کا طواف کرنے کو شرف محسوس کرتے تھے اور فخر محسوس کرتے تھے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ان دنوں میں بھی جہاں اگر فرض کرو کسی نے کسی کے باپ کا قتل کیا اور باپ کا قاتل جو ہے نظر آ جائے حرم کعبہ میں، تو وہ آدمی اس پر ہاتھ نہیں اٹھاتا، اس لیے کہ کعبے کے یہ چند کلومیٹر کے حدود میں حرمت تھی، لوگ اپنے طور پہ یہ طے کر چکے تھے کہ یہ احترام والے گھر کے قریب یہاں خون خرابہ نہیں ہوگا، بلکہ لوگ صرف قتل و غارت گری نہیں بلکہ اگر سر میں سے کسی کے جوں بھی گر جائے تو اس جوں کو مارنا نہیں ہے حرم میں، لہٰذا اسے چھوڑ دینا۔ تو ایک تیسری بات جو یہاں بتائی جانی ہے وہ یہ کہ سال میں 4 مہینوں کو احترام والے محترم کہا گیا۔ نمبر 1 ذی قعد، نمبر 2 ذی الحج، نمبر 3 محرم، یہ 3 مہینے کانسیکوئنٹلی ہے، اور ایک چوتھا مہینہ ہے رجب کا۔ یہ 4 مہینے پورے سال میں حج کے لیے مختص کر دیے گئے تھے، اور یہ 3 مہینے تو وہ حج ہوتا تھا جسے وہ لوگ اس زمانے میں حج اکبر کہتے، بڑا حج، اور رجب کے مہینے میں وہ لوگ عمرے کے ارادے سے آتے، اسے وہ کہتے تھے حج اصغر، چھوٹا حج۔ تو اب ہمارے پاس بڑا حج چھوٹا حج نہیں، عمرہ تو سال کے کسی مہینے میں ہو سکتا ہے، لیکن یہ 4 مہینوں کی حرمت کا ذکر آپ کو قرآن مجید میں بھی ملتا ہے، حدیث نبوی۔ چلیے آگے۔ جی، اس میں بھی زیادہ بڑے پیمانے پر ایک اور نشانی ہے جو اس سرزمین میں پائی جاتی ہے۔ آپ ذرا وسیع نگاہ سے عرب کی تاریخ اور عرب کے ملک پر ایک نظر ڈالیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عربی قوم کا ایک قوم کی حیثیت سے باقی رہنا اور عربی زبان کا اس قوم کی زبان کی حیثیت سے زندہ رہ جانا بھی اس بیت اللہ کی برکت کا نتیجہ ہے۔ دنیا میں آج کوئی ملک ایسا نہیں پایا جاتا، نہ کبھی پایا گیا ہے، جس کا رقبہ تو اتنا وسیع ہو جتنا عرب کا ہے، اور پھر اس پورے ملک میں ایک ہی زبان بولی جاتی ہو، اور دنیا میں کوئی ایسا ملک بھی نہ آج موجود ہے نہ کبھی موجود رہا ہے جس سے 4000 برس سے ایک ہی زبان بولی جا رہی ہو۔ اتنی لمبی مدت میں زبانیں بدل کر کچھ نہ کچھ ہو جاتی ہے، اور اتنے وسیع و عریض ملک میں ایک نہیں 20 بلکہ سینکڑوں زبانیں بن جاتی ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ جس ملک میں ہزاروں برس تک بد امنی اور بد نظمی کی ہو، اور جو ملک صدیوں قبائلی لڑائیوں کی آماجگاہ بنا رہا ہو، اس کے اندر تو یہ وحدت باقی رہ جانا بالکل ہی ایک عجوبہ ہے۔ لیکن یہ معجزہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت نے اس سرزمین میں کر کے دکھا دیا، اور اس کا ذریعہ یہی خانہ کعبہ اور یہی حج تھا۔ یہ خانہ جی کعبہ ایک سیکنڈ، جی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زبانیں جو آج ہم لوگ اردو پڑھ رہے ہیں، یہ مولانا مودودی کی رائٹنگ جو ہے 70 سال پرانی، 63 یعنی 50 سال پرانی رائٹنگ ہے، اور اسی طرح جو لوگ 60-70 سال پہلے کی اردو پڑھتے ہیں یا پڑھنا جانتے ہیں، پڑھے ہیں، آوے گا جاوے گا اس طرح کی زبان ہوتی تھی، تو اردو 70 سال میں بھی بہت سی بدلی ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اگر ہم اور تھوڑا غور کر کے دیکھیں، جو لوگ انگریزی میڈیم اسکولوں سے پڑھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ شیکسپیئر کو اکثر پڑھایا جاتا ہے، کہیں مشن سکولز میں تو پڑھتے ہی ہیں بچے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے گریجویشن لیول پر بھی پڑھایا جاتا ہے لٹریچر میں، کہ شیکسپیئر کی انگلش کو سمجھنے کے لیے بھی، جو زیادہ پرانی بات نہیں 100 سال کی بات ہے، اس شیکسپیئر کی انگریزی کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کو تشریح چاہیے۔ تو 100 سال میں انگریزی بھی کتنی کہاں سے کہاں بدل گئی اور پہنچ گئی۔ تو اسی طرح آج بھی سعودی عرب میں سرکاری طور پہ بولی جانے والی، لکھی جانے والی زبان، اسکولوں میں پڑھائی جانے والی زبان اور قرآن کی زبان، احادیث کی زبان، یہ وہی عربی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، وہ آج بھی ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ بولیاں بدلی ہیں تھوڑی بہت، جیسے ہمارے یہاں حیدرآباد میں ہر بات پہ ہاؤ بولتے، تو وہ نارتھ انڈیا کے لوگوں کو ہاؤ سمجھ میں نہیں آتا، ہاؤ کیا ہے، ہاں بولنے کی جگہ ہاؤ بولتے، تو یہ اس طرح کا لب و لہجہ وہاں بھی ہوگا، لیکن اصل جو زبان ہے، جو رائٹنگ والی پارٹ ہے، وہ وہی ہے انٹیکٹ جو قرآن کی ہے۔ تو یہ کعبے کی حرمت باقی رہی، کعبے کی وجہ سے امن باقی رہا، کعبے کی وجہ سے زبان باقی رہی، کعبے کی وجہ سے ان کی تہذیب، ان کا تمدن باقی رہا۔ چلیے آگے۔ یہ خانہ کعبہ اور یہ حج اور اس کا ذریعہ کیسے بنا؟ اس کی مختصر تشریح یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو مرکز مرجع مسابت الناس بنایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو اس کا حج کرنے کی دعوت عام دے دے، تو اس کے ساتھ یہ بھی فیصلہ فرما دیا کہ سال میں 4 مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محترم حج کے لیے، اور رجب
عمرے کے لیے حرام قرار دے دیے جائیں۔ حکم دے دیا گیا کہ ان 4 مہینوں میں لڑائی بند رہے، حج اور عمرے کے لیے آنے جانے والوں کو کوئی نہ چھیڑے اور ان جانوروں پر بھی کوئی ہاتھ نہ ڈالے جو قربانی کے لیے بیت اللہ کی طرف لائے جا رہے ہوں۔ یہ حکم صرف ایک بندہ خدا کی زبان سے ادا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں کوئی حکومت نہ تھی، اس کے پاس کوئی فوج، پولیس یا عدالت نہ تھی کہ اس کے زور سے وہ اس قانون کو جاری کرتا، مگر اس کی پشت پر اللہ رب العالمین کی طاقت تھی جس کے زور سے یہ حکم نافذ ہوا، اور عرب کے باشندے نسلاً بعد نسلاً اس کی پیروی کرتے چلے۔ جزاک اللہ۔ رک جائیے، ہمارے حلیم صاحب پڑھیں گے آپ؟ نہیں، کسی اور کو بولیے۔ چلیے اظہر صاحب پڑھیے، لیکن آپ تیار رہیے، آئندہ کبھی بھی پڑھنے کے لیے کہا جا سکتا ہے، چونکہ یہ کوئی تقریریں نہیں ہیں، ہم سب سیکھنے سکھانے کے پیریڈ میں ہیں۔ جی اظہر بھائی۔ بسم اللہ۔ اس حکم کی برکت یہ تھی کہ عرب کی سرزمین کو ہر سال 4 مہینے امن و امن میسر آ جاتے تھے، جن سے فائدہ اٹھا کر ملک کے ہر گوشے سے قافلے بیت اللہ کی طرف آتے تھے۔ قبائل کے لوگ ایک دوسرے سے ملتے تھے، آزادانہ تجارت ہوتی تھی، میلے لگتے تھے، شاعری اور خرافات کے مقابلے ہوتے تھے، اور عرب کے دوسرے حصوں میں بھی قافلوں کی آمد و رفت جاری رہتی تھی۔ ارے بہت ڈسٹرب ہو رہا بھائی۔ بھائی سائلنٹ کی میوٹ کیجیے، چل جی۔ اس طرح عربوں میں ایک قوم ہونے کا احساس زندہ رہا، ان کی زبان محفوظ رہی اور وہ تمام عربوں کی ایک ہی زبان بنی رہی، ان کی ثقافت اور ان کی روایت باقی رہیں، اور یہ قوم کٹ کٹ کر مر جانے سے بچ گئی۔ یہ سب کچھ اس گھر کا صدقہ اور اسی گھر کا کرشمہ تھا۔ اس کی بدولت ایک قوم مرنے سے بچی، ایک زبان مٹنے سے بچی، اور ایک ملک کے اندر ایک ہی زبان اور ایک ہی تہذیب برقرار رہی۔ یہ گھر نہ ہوتا اور یہ حج نہ ہوتا تو ہزاروں برس کی بدامنی و بدنظمی اور طوائف الملکی سے عرب قوم اور عربی زبان اور عربی ثقافت کبھی کی مٹ چکی ہوتی۔ ایک اور نشانی ملاحظہ ہو، جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں اپنی ایک بیوی اور ایک بچے کو لا کر چھوڑا تھا، اس وقت یہاں کوئی شہر تو درکنار، برائے نام کوئی چھوٹا سا گاؤں تک نہ تھا۔ اس حالت میں ان کی زبان پاک سے یہ دعا نکلتی ہے: اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی نسل کا ایک حصہ لا کر بے آب و گیارہ وادی میں بسا دیا، تیری حرمت والے گھر کے پاس، اے پروردگار، اس لیے کہ وہ نماز قائم کرے، پس لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور ان کو پھلوں سے رزق دے تاکہ یہ شکر گزار ہوں۔ اب دیکھیے کہ اس دعا کا ایک ایک لفظ کس طرح پورا کیا گیا۔ اس بیت اللہ کے گرد یہ شہر مکہ آباد ہوا، حج نے اس کو تمام عرب کا مرکز بنا دیا، تجارتی قافلے عرب کے ہر حصے سے یہاں آنے لگے اور یہاں سے گزرنے لگے۔ اسلام سے صدیوں پہلے یہ شہر ایک تجارتی منڈی بن چکا تھا اور دنیا بھر کا مال کھینچ کر یہاں آتا تھا۔ آج بھی آپ دیکھیں گے کہ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو مکہ کے بازاروں میں آپ کو نہ مل جاتی۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا تھا کہ کیا ہم نے اہل مکہ کے لیے ایک پرامن حرم نہیں بنا دیا جس کی طرف ہر طرح کے پھل کھینچے چلے آتے ہیں ہماری طرف سے رزق کے طور پر۔ حضرات، عرب اور عربی قوم اور عربی زبان پر یہ ساری عنایات جس مقصد عظیم کے لیے فرمائی گئی تھی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک دعا کو پورا کرنا تھا، جسے قرآن مجید ان الفاظ میں نقل کرتا ہے: اور جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو وہ دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب، ہماری اس صحیح کو قبول فرما لے، یقیناً تو سبھی کچھ سننے اور جاننے والا ہے، اے ہمارے رب، اور ہم دونوں کو اپنا مسلم فرمانبردار بنا لے اور ہماری نسل سے ایک ایسی امت پیدا کر جو تیری مسلم ہو۔
اور ہم کو ہماری عبادت کے طریقے بتا اور ہمارے قصور معاف کر، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے ہمارے رب۔ اور ان لوگوں کے اندر خود انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما جو ان کو تیری آیات سنائے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے، یقیناً تو ہی زبردست حکیم۔ یہ تھا وہ اصل مقصد جس کے لیے عرب قوم اور عربی زبان کو زندہ رکھنے کا وہ اہتمام فرمایا گیا تھا، جس کی تفصیل ابھی آپ اوپر سنی۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی یہ دعا اور اس کے نتیجے میں آخرکار اسی شہر مکہ سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا اور پھر یہیں سے ایک عظیم الشان امت مسلمہ کا اٹھنا جو دنیا میں قیامت تک کے لیے توحید کی علمبرداری بنی، یہ اللہ جل شانہ کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی ہے جس کا مشاہدہ آپ اس حرم پاک میں کر رہے ہیں۔ یہ ڈسٹربنس ہو رہا تھا۔ ہاں معراج بھائی آپ بند کیجئے، میوٹ کیجئے معراج خان صاحب۔ چلیے ایک اور پیراگراف پڑھ کے رکیے آپ۔ یہی شہر مکہ ہے، یہی شہر مکہ ہے جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اللہ کا آغاز فرمایا تھا، اور یہی صفا کی پہاڑی ہے جس پر کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قریش کے خاندان کو نام بنام پکار کر اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کی تلقین فرمائی۔ اس شہر کے سرداروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو دبانے کے لیے اپنا سارا زور صرف کر دیا۔ یہ حرم کی زمین، یہ ابو القبیس کا پہاڑ اور یہ مکہ کی گھاٹیاں سب اس ظلم و ستم کے گواہ ہیں جو 13 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اصحاب رضی اللہ تعالیٰ کو توڑا گیا تھا، مگر آخرکار ان سب لوگوں نے نیچا دیکھا جنہوں نے دعوت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام کو نیچا دکھانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا۔ دیکھ لیجئے آج یہاں ابو جہل اور ابو لہب کا نام لینے والا کوئی نہیں، اور اس حرم کا میناروں سے 5 وقت اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز بلند ہو رہی۔ جزاک اللہ۔ یہاں سے نیئر صاحب پڑھیے آپ۔ یہی خانہ کعبہ ہے جس کی دیوار کے نیچے ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور حال یہ تھا کہ مکے میں ہر طرف مسلمانوں پر بے تحاشا ظلم ہو رہا تھا۔ اس حالت میں حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو ظلم کی حد ہو گئی ہے، کہ آپ ہمارے لیے دعا نہ فرمائیں گے؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کام تو پورا ہو کر رہے گا، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا جب ایک مسافر صنعا سے حضرت موت تک بے خوف و خط سفر کرے گا، مگر تم لوگ بے صبری کر رہے ہو۔ اللہ کے رسول کی یہ بات حرف بحرف پوری ہوئی، اور چند سال کے اندر ہی وہ وقت آ گیا جب اسلام کی حکومت نے پورے جزیرۃ العرب میں مکمل امن قائم کر دیا۔ یہی خانہ کعبہ ہے جس کے کلید برادر عثمان بن طلحہ سے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنجی مانگی تاکہ بیت اللہ میں داخل ہو کر عبادت کریں۔ اس نے نہ صرف یہ کہ انکار کیا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت بد کلامی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ اس کی ساری سخت سست باتیں سنتے رہے، اور پھر بڑی سنجیدگی کے ساتھ فرمایا، اے عثمان، تم دیکھ لو گے کہ ایک روز یہ کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی اور مجھے اختیار ہوگا کہ جسے چاہوں دے دوں۔ عثمان نے کہا، اگر ایسا ہوا تو وہ دن قریش کے لیے ہلاکت اور ذلت کا دن ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، وہ قریش کے لیے عزت اور سرفرازی کا دن ہوگا۔ یہ قول بھی پتھر کی لکیر ثابت ہوا۔ اس بات کو 10 سال سے زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ مکہ معظمہ فتح ہوا۔ اسی عثمان بن طلحہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کلید خانہ کعبہ پیش کرے۔ اس نے بے چون و چرا حاضر کر دی۔ حضرت عباس نے باصرار درخواست کی کہ اب کلید برادری کعبہ کی خدمت بنی ہاشم کے سپرد کر دی جائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنجی اسی عثمان بن طلحہ کو عطا کی اور فرمایا، لے لو اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تم سے اس کو کوئی نہ چھینے گا مگر ظالم۔ یہ ارشاد بھی پورا ہو کر رہا۔ آج تک اس گھر کا کلید برادر وہی خاندان چلا رہا ہے جسے فتح مکہ کے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کنجی سپرد فرمائی تھی۔ یہی شہر مکہ ہے جس کے لوگوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کے ابتدائی زمانے میں فرمایا تھا کہ
میں ایک ایسا کلمہ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں جسے اگر تم مان لو گے تو عرب اور عجم سب اس کی بدولت تمہارے تابع فرمان ہو جائیں گے۔ قریش کے لوگوں نے اس وقت اس بات کو جھوٹ سمجھا تھا۔ وہ اس کے برعکس اپنی جگہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس کلمے کو ہم نے قبول کر لیا تو تمام عرب ہم پر ٹوٹ پڑے گا اور ہماری ریاست تو کیا ہمارا وجود بھی یہاں باقی نہ رہ سکے گا۔ وہ کہتے تھے کہ اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی اختیار کر لیں تو ہم اپنی جگہ سے اچک لیے جائیں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کچھ نکلا تھا وہ لفظ بلفظ پورا ہو کر رہا۔ قریش کی جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات اپنے کانوں سے سنی تھی، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ چند سال کے اندر عرب اور عجم سب خلافت اسلامیہ کے تابع فرمان ہو گئے اور قریشی کے خلفاء اس عظیم الشان سلطنت کے فرمان روا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یہ گھر صرف عرب کا مرکز تھا اور عرب ہی اس کے حج کے لیے آتے تھے، مگر جب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ اعلان کرایا کہ جہاں بھی تم ہو نماز میں تم اپنا رخ اسی کی طرف پھیرو، اور جب مالک زمین و آسمان نے اپنی آخری نبی کے ذریعے سے یہ فرمان صادر کیا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کا حق ہے لوگوں پر اس گھر کا حج جو شخص بھی اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ تو یہ گھر تمام دنیا کے لیے مرکز و قبلہ بن گیا۔ آج دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں اس گھر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والے موجود نہ ہو، اور کوئی خطہ زمین ایسا نہیں ہے جہاں سے اللہ وحدہ لا شریک کے ماننے والے اس کا حج کرنے کے لیے نہ آ رہے ہوں۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان احکام کا اعلان ہوا تھا، اس وقت اسلام کا نفوذ اثر صرف مدینہ طیبہ اور اس کے گرد و پیش ایک چھوٹے سے علاقے تک محدود تھا۔ کوئی شخص بھی اس وقت یہ اندازہ نہ کر سکتا تھا کہ یہ احکام تمام روئے زمین پر اتنے بڑے پیمانے پر نافذ ہوں گے، اور ایک وقت ایسا آئے گا جب 10 لاکھ آدمی دنیا کے ہر حصے سے کھینچ کر یہاں جمع ہوں گے۔ خداوند عالم کی طاقت کے سوا اور کون سی طاقت ایسی ہو سکتی تھی جو اس خانہ کعبہ کو یہ مقبولیت، یہ مرکزیت اور یہ کشش عطا کر دیتی۔ 10-13 ہو گئے تو جی پڑھ دیجیے، آخری پیراگراف ہے۔ حضرات، یہ اللہ عز و جل کی بے شمار نشانیوں میں سے چند نمایاں نشانیاں ہیں جن کی طرف میں نے آپ کو توجہ دلائی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سرزمین پہ آنے کی سعادت بخشی ہے تو آپ اس کا پورا فائدہ اٹھائیں اور یہاں سے گہرا، سچا، پختہ ایمان لے کر جائیں۔ یا اللہ کی جو نشانیاں نظر آتی ہیں وہ آدمی کا دل اس یقین سے بھر دینے کے لیے بالکل کافی ہے کہ یہ گھر واقعی بیت اللہ ہے۔ اس کے بنانے والے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام حقیقت میں اللہ کے رسول تھے، اور جن عظیم الشان ہستی کی بدولت یہ گھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شرک و بت پرستی سے پاک ہو کر تمام دنیا کے اہل توحید کا قبلہ اور مرکز و مرجع بنا، اس کی نبوت و رسالت ہر شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے ساتھ یہ پہلا خطبہ مکمل ہوا۔ ایک دو باتوں کا تذکرہ اس میں یہ کر دیتا ہوں کہ یہ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ حج کے موقع پر لوگ تجارت بھی کرتے تھے، تو حج ہونے کے بعد کئی دنوں تک لوگ رکتے اور اپنی اپنی بستیوں سے لایا ہوا سامان، اس زمانے میں بارٹر سسٹم تھا، دینار درہم بھی تھے، لیکن ایک آئٹم دیتے دوسرا آئٹم لیتے۔ کسی کے پاس گندم ہے تو وہ گندم دیتا اور اس کے بدلے میں زیتون لیتا، کسی کے پاس عطر ہے تو عطر دیتا، عطر کے بدلے کھجور لیتا، تو اس طرح ایک چیز کو دے کے دوسرا لیتے۔ تو یہ تجارت کاروبار بھی ہوتے حج کے فوراً بعد۔ اس کے علاوہ شاعری کی محفلیں ہوتی اور جس کسی کا کلام سب سے عمدہ سمجھا جاتا، مانا جاتا، تو اس کے کلام کو لکھ کر کعبے کے دروازے پر 1 سال کے لیے ٹانگ دیا جاتا۔ ساتھ ہی ساتھ اسی حج کے فوراً بعد ہونے والے میلے میں، اوقاس کے میلے میں کشتیوں کے مقابلے ہوتے اور اس میں کئی مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسٹر مکہ ڈکلیئر کیے گئے، اور سال بھر کے لیے وہ جو ہے مکے کے مسٹر مکہ کی حیثیت سے جو ڈکلیئر رہتے اور ان کا بھی نام لکھا جاتا۔ تو غرض یہ کہ یہ ساری چیزیں جو ہے شہر مکہ کے ساتھ اور کعبۃ اللہ کی حرمت کے ساتھ اور امن کے شہر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم ترین، اب یہ مولانا جب یہ کہہ رہے ہیں 63 کی تقریر ہے یہ، جب حرم کعبہ کے صحن میں آپ کہہ رہے ہیں 10 لاکھ، اب گزشتہ سال اور اس سال جو ہے، اس سال 60,000 کی اجازت تھی، گزشتہ سال بہت کم تھا، لیکن
20 लाख से ज्यादा लोग आज, बल्कि बात तो 25-30 भी कहते हैं, क्योंकि करीब के लोगों की कोई काउंटिंग सही नहीं मिलती। तो गर्ज ये कि इतनी बड़ी इज्तिमाइयत, इतना बड़ा इज्तिमा, सारी दुनिया से इंसान मुसलमान खिंच खिंच के चला आए और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क, ये कह कह के आए। उस सदाए इब्राहिमी को के जवाब में आए, अल्लाह को कहते हुए आए कि अल्लाह हम हाजिर हैं। तेरे खलील ने आवाज लगाई थी, ए अल्लाह हम हाजिर हैं, ए अल्लाह तमाम हमद सना किबरियाई बड़ाई तेरी है, अल्लाह इनामात तेरे, और क्या कहते हैं इनामात तेरे और तेरी ही मुल्कियत, सब कुछ तेरा, तेरी ही बादशाही, ला तेरा कोई शरीक नहीं, तेरा कोई शरीक नहीं। इस छोटे से कलमे में 2 दफा हाजी ला शरीक अलग कहता है कि तेरा कोई शरीक नहीं, तेरा कोई साथी नहीं, तेरा कोई हम सफर नहीं। हम हुज्जाज अकराम को हज पर जाते और आते सैकड़ों मरतबा देखते हैं, और न जाने हमारे ख़ानदान में भी कितने हुज्जाज आए हैं और हज करने पे गए हैं। वापस आने के बाद जब उनसे पूछा जाता है तो हाजी साहिबान आम तौर पे वहाँ के मरासी में हज से मुताल्लिक़ कुछ कहने के बजाय कुछ दुश्वारियों का तज़किरा करते हैं, और कुछ हाजियों को तो मैंने सिर्फ शॉपिंग के मुताल्लिक़ बातें कहते सुना है। हाजी साहिबान कहते हैं कि वहाँ का बड़ा सोना बड़ा प्योर भाई, 24 कैरेट पीला सोना, बेटी के लिए लाया, पोतरी के लिए लाया, फला। ये सब बातें तो होती हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि काबे को देखने के बाद मेरी कैफियत क्या थी, काबे को देखने के बाद मेरा हाल क्या था। जिंदगी भर की वो सारी रील जो मेरी निगाहों में थी वो सामने घूम गई, और मैं काबे के सामने लख दख अपने आप को खामोश खड़ा पाता और ज़ारो खतार रो रहा था। सोच रहा था कि अल्लाह तूने मुझे मैं वक्त मैसर किया, ये काबे को देखने का मंजर मैसर किया। कभी ये कैफियत, ये बातें अगर किसी से सुने तो समझे कि फिर वो हज करने गए थे हाजी साहब, वरना इंटरनेशनल पिकनिक पर गए थे हाजी साहब, और शॉपिंग करके जद्दे मक्के और मदीने के बाजारों से साजो सामान अपने लिए, घर के लिए, बेटा बेटी पोता पोती नाते नवासियों के लिए लिया है। तो इन बातों के हवाले से हमें ये बात मिलती है कि किसी ने सोचा नहीं था, मक्के के लोग जो उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाद में ईमान लाए हैं, वो बल्कि सिर्फ ईमान ही नहीं लाए हैं, बल्कि उनका हाल ये है कि वो मुसलमान हुए, और आज तक भी वो कलीद कहते हैं चाबी को, की। तो ही वॉज द की बेरर ऑफ द काबा। तो काबे का जो दरवाज़ा था, मुल्तजिम जो दरवाज़ा है आज भी, उसकी जो चाबी है वो उन्हीं के ख़ानदान में है। और अल्लाह के नबी की वो हदीस के बकौल मुत्तफ़क़िन अलैह हदीस है, उसे कोई नहीं ले सकेगा सिवाय जालिम के। तो अब तक भी 1400 सालों से वो चाबी उन्हीं की फैमिली में रोटेट होती आ रही है, लेकिन किसी और के हाथ में नहीं। तो ये सब अपने आप में एक मौजज़े बता रहे हैं कि कहीं वो जमजम का कुआं अपनी जगह ये बता रहा है कि ये आलम इज्तिमा को सफिशिएंट होने वाला पानी, ये मिनरल से भरपूर पानी, ये pH 9+ का लेवल का पानी, दुनिया में इस जैसा और कोई पानी नहीं। इस पानी को पीकर इंसान जिंदा रह सकता है, जबकि दुनिया के किसी और पानी को पीकर इंसान ज्यादा दिन जी नहीं सकता। तो गर्ज ये कि इस पानी में बरकत, उस मकाम में बरकत, उस मकाम इब्राहिम में बरकत, वो सफ़ा और मरवा के वो मकामात में बरकत, जिसके दरमियान कभी अम्मा हाजिरा इस पहाड़ से उस पहाड़ की तरफ दौड़ती और देखती कि शायद कोई काफिला आया हो, शायद कोई नजर आ जाए, शायद कोई जिन्नो बशर नजर आ जाए जिससे मैं पानी मांग सकूं। और वो बेटे इस्माइल के पैरों तले वो चश्मे का फूट पड़ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया कि अल्लाह रहम फरमाए अम्मा हाजिरा पर। अगर अम्मा हाजिरा ने जब वो पानी उबल रहा था, अगर उसे रेत से रोक कर जम जम रुक रुक ना कहा होता तो न जाने कितनी दूर तक बहने वाला है दरिया होता। अल्लाह करे कि हम सबको इस बात की तौफीक हो कि हम हरम की अजमत और इज्जत और इफ़्फ़त के साथ हरम को जाने, और जिन लोगों को अल्लाह ने हज नसीब किया उनका हज को कबूल फरमा ले, और जो अभी तक नहीं जा पाए हैं अल्लाह वो इरादा करे उनके लिए असबाब बना दे, उनके लिए सहूलतें फराहम कर दे सेहत और आफियत के साथ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि हज के करने में उजलत करो, कि इस साल तुम्हारी सेहत है, हो सकता है आइंदा साल सेहत ना हो, इस साल इरादा है आइंदा साल इरादा ना हो, इस साल असबाब और माल है, वसाइल है, और आइंदा साल ना हो। तो हज के करने में उजलत करनी चाहिए। पूरी दुनिया में सबसे बूढ़े हाजी जो आते हैं वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और तुर्की, इसके अलावा सारी दुनिया से यंग लोग हज करने आते हैं। हज दरअसल इबादतें कम रियाजतों का नाम है। तो गर्ज ये कि इस पहले खुतबे से हमें ये मालूम होता है कि अल्लाह ने सैयद मौदूदी अलैहि रहमा को ये तौफीक दी और ये सादत दी
کہ وہ حرم کے صحن میں بیٹھ کر خطبے دیں. یہ سرکاری طور پہ نہیں، ان کا اعزاز اور ان کا مقام و مرتبہ یہ تھا کہ حکومت نے اتنا امپورٹنٹ سمجھا اور آپ کو 3 دن تک خطبے دینے کی وہاں اجازت دی. تو غرض یہ کہ ان خطبوں کے ذریعے سے جو پیغام ہمیں ملتا ہے کہ ایک تو کعبے کی حرمت واضح ہوئی ہے، زبان کے پروٹیکشن کی بات واضح ہوئی ہے، اور یہ واضح ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں تعمیر کردہ وہ گھر آج بھی اسی کیفیت میں، اسی حالت میں ہے. وہ زبان باقی ہے، وہ شریعت باقی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 1400 سالوں سے. اور وہ جو حج کے جو مراسم میں جو بگاڑ آ گئے تھے حضرت ابراہیم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بیچ میں، ان سارے بگاڑوں کو ٹھیک کیا گیا، تاریخوں کو ٹھیک کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عرفات کے میدان میں خطبہ دیا تو سب سے پہلے تاریخ کو، ڈیٹ کو کریکٹ کروایا. لوگوں سے پوچھا کہ لوگوں آج کون سا مہینہ ہے؟ لوگوں نے آواز دے کر کہا کہ ذی الحجہ کا مہینہ. لوگوں یہ دن کون سا ہے؟ آپ نے دن لیا. تو اس طرح پھر سے کیلنڈر کو سیٹ کیا آپ نے، اور قیامت تک کے لیے. اس لیے کہ عرب جو ہے اپنی لڑائیوں کی سہولت کے لیے آگے پیچھے کر دیتے تھے، احترام کے مہینوں کو کبھی آگے کبھی پیچھے کرتے تاکہ لڑنے میں ان کو کنوینئنسی ہو. لیکن ان سب چیزوں کو اللہ کے رسول نے سیٹ رائٹ کیا، اور قیامت تک کے لیے کعبہ حفاظت میں رہے گا، یہ دین حفاظت میں رہے گا، اس کے ماننے والے رہیں گے. کچھ آزمائشیں یقیناً ہو سکتی ہیں، اللہ ہم سب کو آزمائشوں سے بچا لے. اللہ ہماری کوتاہیوں کو درگزر کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی مغفرت کر دے. اور اللہ اس اسٹڈی سرکل کی اس ان لاک کی محفل کو اے اللہ اپنی جناب میں قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے اندر کینہ، کپٹ، حسد، جلن، بغض جیسی بیماریاں ہوں تو اس سے ہمیں محفوظ فرما. اے اللہ جو لوگ ہم میں سے حج نہیں کریں انہیں حج کی توفیق دے، سعادت دے، کوشش کرنے کی توفیق دے اور انہیں استطاعت بھی دے. اور اے الہ العالمین ہماری خطاؤں کو درگزر کر، گناہوں کو معاف فرما. ہم سب سے تو راضی ہو جا. اے اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں. اے الہ العالمین ہمارا یہ مل بیٹھ کر پڑھنا، سننا، سمجھنا اے اللہ ہمارے لیے آسان کر دے، اس پر عمل کرنا آسان کر دے، اسے دوسروں تک پہنچانا بھی آسان کر دے. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہم تجھ سے راضی ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم آمین ورحمۃ یا اللہ. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ؟ آواز تھوڑا کس کی بھائی، کس کی آواز؟ نیر کی بات کر رہا ہوں میں، عبد المجید نیر. جی. بتاؤ. نہیں یار، ان کی خاصیت یہ ہے کہ آواز جو ہے رقت طاری ہو جاتی، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوتے ہوں گے. جب کیفیت طاری ہوتی تو آواز میں کھرکھراہٹ آتی. مگر میں 2 دن سے غور کر رہا ہوں ان کی آواز بیٹھی ہوئی ہے یا کچھ گلے میں خراش ہے، ورنہ ان کی آواز بہت اچھی ہے. آواز اچھی ہے، اس کیفیت کے ساتھ پڑھ رہے میرے خیال سے، میرا احساس ایسا ہے. نیر بھائی آپ وضاحت کر دیجئے. بالکل صحیح. نہیں، میں ذرا گلا میں کل ٹھنڈا پیا تھا تو ذرا اس کا اثر ہے میرے گلے میں. اور صحیح پہچان ہے، ذرا گلے میں خرابی ہے. جی چلیے اللہ قبول فرمائے. بہرحال ارشاد بھائی آپ کو بھی پڑھنا ہے، آپ بھی جو ہے بہرحال تیار رہے انشاءاللہ. بہرحال شفیق پٹیل صاحب کو موقع نہیں ملا چونکہ جوائن ہونے میں تاخیر ہوئی، لیکن بہرحال میری گزارش ہے تمام لوگوں سے کہ جو جانتے ہیں ایک دوسرے کو انہیں ریمائنڈ کریں. اور آج شاید منہاج غوری اور بھائی قیصر غوری نظر نہیں آ رہے ہیں، ان کو بھی ریمائنڈ کریں گے. اور جو لوگ انٹرسٹڈ نہیں ہیں میں ان کو ایک ایک کر کے ڈراپ کروا رہا ہوں. اور ایک اور گروپ ہم نے بنا دیا ہے صفدر بھائی کے حوالے سے، وہ خواتین وغیرہ جو ان کی فیملی کی ہیں وہ لوگ اس گروپ میں جوائن ہوں گے، باقی کے لوگ اسی میں رہیں. ہمارے ارشاد بھائی ہیں یہاں پہ، اور ابراہیم خان تھے، کیا نام، سلیم خان صاحب اڑیسہ سے، وہ اسی میں رہیں گے. جزاک اللہ. چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اپنے پاس. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.